بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس وقت پاکستان کی قومی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، کچھ اہم ترین خبریں ہیں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو واشنگٹن سے بھی ایک دو باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور پھر جو ڈپلومیٹک سرکل ہے اسلام آباد میں، ہمارا غیر ملکی سفارت خانے، وہاں پہ بھی کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب ایک گمنام واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے بھی چل رہی ہیں، یعنی کہ ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کے لیے اکتوبر کی تاریخ دی جا رہی ہے کہ اکتوبر کا لاسٹ ویک میکسیمم، یا پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں اس دوران عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس کی پاسبلٹی کیا ہے؟ آخر یہ کمپین یا میسیجز کیوں چلائے جا رہے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، واشنگٹن میں بھی ہماری بات ہوئی تو وہاں سے بھی جو کچھ دوستوں نے بتایا، اس میں یہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ انتخابات ڈیلے ہوں اور انتخابات نہ ہوں۔ خاص طور پہ طارق فاطمی صاحب کا امریکہ جانا اور وہاں پہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا پیغام جو ہے وہ کنوے کرنا، وہ بہت ہی میننگ فل ایک وزٹ تھا طارق فاطمی صاحب کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طارق فاطمی صاحب کتنے قریبی ہیں امریکنس کے بھی، اور نواز شریف صاحب کے خاص طور پہ ڈان لیکس میں بھی ان کا نام آیا تھا، تو ان کا ایک وزٹ تھا امریکہ کا۔ دوسری جانب احسن اقبال صاحب نے بھی وزٹ کیا، لیکن طارق فاطمی صاحب کا وزٹ زیادہ اہم ہے۔ اس دوران ہماری بھی واشنگٹن میں ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ یہ بات زبان زد عام ہے جو خاص طور پر امریکن اسٹیبلشمنٹ میں، کہ اکتوبر میں انتخابات پاکستان میں ہو جائیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا پاکستان میں کچھ چیزیں ہم جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ڈاکٹر جہانگیر خان تمیم مرحوم ہمارے بہت ہی اچھے استاد تھے، بہت ہی لرننگ قسم کے، بہت ہی زبردست استاد تھے ہمارے، اور پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے کچھ ہمیں بتایا تھا کہ خبروں کا تجزیہ کرنے کے لیے اور خبر کی تہ تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ کہا تھا کہ ہمیں مختلف خبروں کے ڈاٹس ملایا کریں، لنک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا کریں، ایک خبر کو دوسری خبر کے ساتھ ملا کر پڑھا کریں۔ تو اس وقت ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، اخبارات تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خبر فرنٹ پیج پہ ہوتی ہے اور ایک خبر آخری پیج پہ چھوٹی سی سنگل کالم چھپی ہوتی ہے، اور اگر آپ بغور جائزہ لیں گے تو دونوں خبروں کا آپس میں گہرا تعلق ہوگا۔ تو اسی لیے جی ہم اسی اپنے استاد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہی کے تجربے کی بنیاد پہ کچھ چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں جو گرفت کمزور ہو رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے، پنجاب میں اقتدار ختم ہو چکا ہے، حمزہ شہباز شریف فیملی کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دینا ہے، اور جو کہ 75% سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ اب صرف ایک کیا کہنا چاہیے، ضابطے کی کارروائی پوری کرنی ہے، اور اس کی ریزن کہ اگر بہت جلد فیصلہ دیا جاتا تو کہنا تھا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کی گئی ہے اور فریق مخالف کو نہیں سنا گیا، ڈپٹی اسپیکر کو بلایا نہیں گیا، تو لہٰذا ان کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ لیکن جو چیزیں اس وقت ریکارڈ پہ ہیں وہ بہت ہی کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس میں کوئی اف بٹس نہیں ہے، اور حمزہ شہباز کو گھر جانا ہی ہے۔ ان کو عبوری وزیر اعلیٰ کا درجہ تو مل ہی چکا ہے، اور مستقل ان کو گھر کا راستہ جو ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اس ایک دو چیزیں ہوئیں کہ ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح کو کیوں نہیں روکا گیا، یہ سوال جو ہے وہ کھٹک رہا ہے حکمراں اتحاد مسلم لیگ نواز کی، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کے ذہنوں میں یہ کھٹک رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی وکٹری کو کیوں نہیں روکا گیا۔ 20 سیٹوں پہ الیکشن تھا اور 15 سیٹیں ان کو دے دی گئیں، کیوں دی گئیں؟ روکی جا سکتی تھی، 2-3 سیٹیں تو آرام سے غائب ہو سکتی تھیں، آر ٹی ایس بیٹھ سکتا تھا، کوئی ٹھپے لگ سکتے تھے۔ تو حکمراں اتحاد جو ہے، خاص طور پہ کمپنی مراسلہ حکومت، ان کے ذہن میں کچھ کھٹکے سے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واقعی نیوٹرل ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی عام انتخابات میں مداخلت نہیں کی، اور یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں مداخلت نہیں کی، اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر
حمزہ شہباز کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ بھی ان کو کافی اعتراضات ہیں، اور اسی لیے مریم صفدر صاحبہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو گئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی پوری کی پوری ٹیم اتار دی ہے کہ جوڈیشری پہ اور اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے تو کافی آگے جا کے اداروں کو بھی سنا دیا، اور سپریم کورٹ کو بھی معاف نہیں کیا، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی بھی آ گئے۔ پھر ایک جوائنٹ ڈکلیریشن، مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا حکمران اتحاد کی طرف سے، اور اس میں بھی کافی لے دے کی گئی، اور میسیجز کنوے کیے گئے کہ جناب یہ جو سافٹ مداخلت ہے، سخت مداخلت ہے، اس طرح کے کام ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہ میسیج جوڈیشری کو کم تھا اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے حکمراں اتحاد کی صفوں میں بھی اس وقت بڑا ہی سراسیمگی سی پھیلی ہوئی ہے، اور ان کو بھی شبہ ہے کہیں نہ کہیں یہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں فیکٹس پہ آ جاتے ہیں کہ کیا واقعی گڑبڑ ہیں، اور کیا حکمراں اتحاد کے خدشات درست ہیں، اور جو میں نے واشنگٹن سے خبر سنی اس کے بارے میں، اور پھر ہمارے دوست ممالک کے جو اسلام آباد میں سفارت خانے ہیں، اور پھر امریکہ، برطانیہ، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں سے بھی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عام انتخابات اکتوبر کے لاسٹ ویک یا نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تاریخ کے بارے میں خاص طور پہ کیوں یہ سوچا جا رہا ہے؟ وہ یہ اس لیے سوچا جا رہا ہے، جو میری اطلاعات کے مطابق، کہ ایک تو ملک کی معیشت کا جو ستیہ ناش تو ہو ہی چکا ہے، اور 10 ارب ڈالر تو صرف اسٹاک ایکسچینج میں ڈوب چکے ہیں۔ باقی پاکستان کے عوام کا جو حال اس مراسلہ حکومت نے کر دیا ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری بات ہے کہ عوام میں پذیرائی ان کو بالکل نہیں مل سکی، اور اس وقت پاکستان کی ایک کثیر تعداد عوام کی، اور بہت بڑی اکثریت کہنا چاہیے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو کے مل گئی ہے، اور وہ سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کے عوام کہ جناب یہ جو مراسلہ حکومت آئی ہے، مداخلت، سازش، نیوٹرل، یہ سب کچھ، یہ باقاعدہ طور پہ یہ آرگینک نہیں تھی، بلکہ یہ پلانٹڈ تھی، اور یہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ پاکستان کے عوام بھی اس وقت عمران خان کے نیریٹو کو سن رہے ہیں، اور انہی کو بائی کر رہے ہیں، وہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت کوششیں کی گئیں، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو کیس ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا، وہ بہت ہی سمپل کیس ہے۔ کوئی ایک بھی قانون دان ایسا نہیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ ڈپٹی اسپیکر نے بہت درست فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ بالکل غیر قانونی، غیر آئینی تھا، اور وہ قاسم خان سوری صاحب سے بھی زیادہ کیا کہنا چاہیے، ایک جانبداری والا فیصلہ تھا، کہ 10 ووٹ آپ نے پوری کی پوری جماعت کے ہی اڑا کے رکھ دیے، اور جو نون لیگ نے کہا وہ آپ نے کر دیا۔ اب اس مقدمے کو آلریڈی سپریم کورٹ پہلے ٹیک اپ کر چکی تھی، یہی بینچ تھا، اور اسی بینچ نے ہی آرڈر پاس کیا تھا۔ اس وقت یہ بینچ بہت اچھا تھا، آرڈر بہت اچھا تھا، پسند آیا تھا، اور حمزہ شہباز نے بھی انڈرٹیکنگ دی تھی۔ لیکن جیسے ہی اب ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، دوست محمد مزاری نے، وہ ایسا کیا ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور بڑا کلیئر فیصلہ اس میں آنے والا ہے۔ لہٰذا کمپنی جو سوچ رہی تھی وہ ہو نہیں سکا، تو یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ کافی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے انتخابات، اور ایک اور اطلاع جو راول پنڈی سے ہمیں موصول ہوئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ جناب اب اس کمپنی کا وزن، اگر آپ عمران خان کا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر اس کمپنی کا وزن بھی نہ اٹھائیں، بلکہ اس کمپنی سے کوسوں دور جایا جائے، اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہی چیز واشنگٹن میں بھی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، جن کرداروں پہ واشنگٹن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جن کرداروں پہ انہوں نے آسرا کیا تھا اور جن کو انہوں نے جینون سمجھ لیا تھا، وہ گھوڑے جو ہیں وہ بہت ہی کمزور نکلے، اور نہ ہی پولیٹیکل اور نہ ہی نان پولیٹیکل، دونوں گھوڑے کمزور نکلے، اور عوام میں ان کی پذیرائی بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بھی اس داغ سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے، جنرل صاحب جو ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک مس کیلکولیشن ہو گئی، اور اس میں بدنیتی نہیں تھی، بس ہو گیا،
تو وہ بھی جانے سے پہلے پہلے ایک صاف شفاف الیکشن وہ کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ہو جائیں، صاف شفاف الیکشن ہو، اور جو بھی جیتے اقتدار ان کے سپرد کر دیا جائے، اور میں باعزت طریقے سے 29 نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں، اور یہ تاکہ میں اپنے کیریئر جب ریٹائر ہوں تو میرے بارے میں ایسا کچھ نہ ہو جو کہ جنرل کیانی صاحب کے بارے میں، جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، اور باقی ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو سلیٹ ہے، میں کلین سلیٹ کے ساتھ رخصت ہوں۔ لہٰذا جی یہ سوچ پائی جاتی ہے عام انتخابات کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جو چیزیں انفارمیشن تھیں، جو خبریں تھیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ چل رہا ہے، واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ چل رہا ہے، یہ میں نے آپ کو اے ٹو زی سارا بتا دیا۔ اب جو حکمراں اتحاد نے کہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا موڈ بدل چکا ہے، تیور بدل چکے ہیں، مریم صاحبہ نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں بھولے، ہمارے ساتھ جو کچھ کیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اب ایک نئی نون لیگ آپ کو ملے گی، بلکہ نئی نون لیگ آپ کو ٹکرے گی۔ تو اس طرح کی وہ بھی دھمکی امیز لہجے میں آ گئے ہیں، اور دھمکی امیز لہجوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ جناب الیکشن کروانے ہیں بالکل کروائیں، لیکن اس طرح مت کروائیں کہ سارے مطالبات آپ عمران خان صاحب کے مانتے جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ مسئلہ جو ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کو ہے، اور نہ صرف پاکستان کے دوست ممالک بلکہ دوسرے دوست ممالک بھی پاکستان سے دور ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا برا حال ہو چکا ہے، اور آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جی عام انتخابات اکتوبر کا لاسٹ ویک یا پھر نومبر کا پہلا ہفتہ، کیونکہ 29 نومبر کو جنرل باجوہ صاحب نے ہو جانا ہے ریٹائر، تو آئی ایس پی آر والے کہتے ہیں ہمیں مت اس میں دھکیلیں جی، ہمارا کیا رول، یہ پولیٹیکل پلیئر کا رول ہے الیکشن ہونا نہ ہونا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔